دمچی کی ہڈی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے ستون کی آخری ہڈی ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسانی ڈھانچے کی ابتدا دمچی کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے۔ مزید برآں مرنے کے بعد قبر میں انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، مگر دمچی کی ہڈی سلامت رہے گی، اور قیامت کے دن اسی سے آدمی کا ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ لوگوں نے کہا، یا ابو ہریرہ، 40 دن کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، 40 مہینوں کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی مگر دمچی کی ہڈی باقی رہے گی، پھر قیامت کے دن اسی سے آدمی کا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولاد آدم کے جسم میں ایک ہڈی ایسی ہے جسے مٹی نہیں کھائے گی، اور وہ دمچی کی ہڈی ہے۔ چنانچہ ان احادیث سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے: نمبر 1، انسانی ڈھانچے کی ابتدا دمچی کی ہڈی سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، دمچی کی ہڈی کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اور نمبر 3، قیامت والے دن اسی ہڈی سے انسانی ڈھانچے کو اثر نو زندہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب انسانی نطفہ بیضی کو برآور کرتا ہے تو زائگوٹ کے بننے سے جنین کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زائگوٹ 2 خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر 2 خلیوں سے 4 خلیے بن جاتے ہیں، اور ان کی تقسیم اسی طرح جاری رہتی ہے تاکہ جنین ایک ڈسک کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی 2 تہیں ہوتی ہیں، ایک بیرونی اور دوسری اندرونی۔ بیرونی تہہ کو ایپیبلاسٹ کہتے ہیں۔ یہ جنین کو رحم کی دیوار کے ساتھ جما دیتی ہے اور رحم کی دیوار کے غدودوں سے خارج ہونے والے مواد اور خون سے اس کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ اندرونی تہہ کو ہائپوبلاسٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنین کے جسم کی ابتدا اسی تہہ سے کرتے ہیں، اور تقریباً 15 دنوں کے بعد جنین کی پشت یعنی پیٹھ پر ابتدائی لکیریں یعنی پرائمیٹیو سٹریکس بننا شروع ہو جاتی ہیں، جن کے سرے نوکدار ہوتے ہیں۔ ان کو ابتدائی ابار یا گلٹی یا پرائمیٹیو نوڈ کہا جاتا ہے۔ ان ابتدائی لکیروں اور اباروں سے جنین میں جو مختلف ریشیں، بافتیں اور اعضاء بنتے ہیں، ان کی تفصیل اس طرح ہے: جلد کی بیرونی تہہ یعنی ایکٹوڈرم، اس سے جلد اور مرکزی اعصابی نظام تشکیل پاتا ہے۔ نمبر 2، جنین کی درمیانی بافتی تہہ میزوڈرم، اس سے نظام ہضم کے پٹھے، انسانی پنجر یا ڈھانچے کے پٹھے، نظام دوران خون، دل، جنسی اور پیشاب کے نظام، مثانوں کے علاوہ زیر جلد پائے جانے والی بافتیں اور بافتوں میں پائے جانے والے بے رنگ مائع کا نظام، تلی اور دماغ کا بیرونی حصہ کارٹیکس تشکیل پاتا ہے۔ جنین کی اندرونی تہہ اینڈوڈرم، اس حصے میں نظام ہضم کے علاوہ متعلقہ اعضاء مثلاً جگر، لبلبہ وغیرہ، نظام تنفس، مثانہ، غدود ورقیہ، تھائرائیڈ گلینڈ اور کان کی نالی ہیئرنگ کینال پر استرکاری یعنی لائننگز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی لکیریں اور ابار سوکھ جاتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے یعنی مقعد کی ہڈی کی جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی سے دمچی کی ہڈی تشکیل پاتی ہے، یعنی جنین میں پیدا ہونے والی ابتدائی لکیریں اور ابار ہی دمچی کی ہڈی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
ناظرین اکرام، جنین کی بناوٹ میں نقص اس بات کا ثبوت ہے کہ دمچی کی ہڈی میں ماں کے وہ تمام خلیے پائے جاتے ہیں جو ایک انسان کی بافتوں کے لیے ضروری ہیں۔ جنین کی پیدائش اور بناوٹ کے بعد ابتدائی لکیریں اور ابار پیڑوں کے پیچھے کی تکونی ہڈی یعنی مقعد کی ہڈی میں ٹھہر جاتے ہیں اور اپنی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ پھر متحرک ہو جائیں تو یہ ایک نئے جنین کی طرح بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس جگہ ایک گومڑ یا بڑا سا ابار یا گلٹی بننا شروع ہو جائے گی، جو ایک بے شکل جنین کی طرح ظاہر ہوگی کہ جس کے کچھ اعضاء مثلا ہاتھوں اور پاؤں کا ناخنوں سمیت بننا واضح ہوگا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بالیقین کہی جا سکتی ہے کہ دمچی کی ہڈی میں ماں کے وہ تمام خلیے موجود ہوتے ہیں کہ جن سے ایک نئے انسان کی پیدائش ممکن ہے۔ حاصل کلام یہ کہ دمچی کی ہڈی ان ابتدائی لکیروں اور اباروں پر مشتمل ہوتی ہے کہ جن سے تین اہم حصے یعنی ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم تشکیل پاتے ہیں، جو جنین کی بناوٹ اور شکل کو مکمل کرتے ہیں۔ ماہرین نے معلوم کیا ہے کہ جنین کے خلیوں کی بناوٹ اور ترتیب ابتدائی لکیروں اور اباروں کی بدولت ہی شروع ہوتی ہے اور ان کی بناوٹ سے پہلے خلیوں کی مزید تقسیم نہیں ہوتی۔ ان ماہرین میں سے ایک مشہور شخصیت جرمن سائنسدان ہانس پیمن کی ہے، جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف تجربات کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اس نے تجربات کے ذریعے معلوم کیا کہ کسی جنین کی پیدائش اور بناوٹ و ترتیب کا سبب ابتدائی لکیریں اور ابار ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس نے ان کو ابتدائی ترتیب دینے والا یعنی دی پرائمری آرگنائزر کا نام دیا ہے۔ اس نے اس کے ایک حصے کو ایک جنین سے کاٹا اور ایک دوسرے مہمان جسم کے اندر ابتدائی مرحلے کے جنین، تیسرے اور چوتھے ہفتے کی عمر والا، اس کے ساتھ ملا دیا۔ چنانچہ اس کٹے ہوئے جنین کے حصے نے مہمان جسم کے خلیوں کی بدولت پیدا ہونے والے اثر اور بناوٹ سے متاثر ہو کر ایک دوسرے جنین کی تشکیل شروع کر دی۔ اس کے بعد جرمن سائنسدان نے اپنے تجربات کو بیک وقت پانی اور خشکی والے جانوروں پر کیا۔ اس نے ان کے پرائمری آرگنائزر کو ایک دوسرے جنین کے ساتھ ملا دیا، جہاں وہ مکمل طور پر ایک دوسرے جنین کی بناوٹ اختیار کر گئے۔ 1931 میں اس نے ایک اور تجربہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے پرائمری آرگنائزر کو پانی میں اچھی طرح ابال کر اسے ایک دوسرے ہم عمر جنین کے ساتھ کاشت کر دیا، مگر ابالنے کے باوجود پرائمری آرگنائزر متاثر نہ ہوئے تھے اور انہوں نے ایک جنین کی بناوٹ کو تشکیل دے دیا۔ پرائمری آرگنائزر کی اسی دریافت پر ہانس پیمن کو 1935 میں نوبل پرائز دیا گیا۔ سن 2001 میں اسی طرح کا ایک تجربہ ڈاکٹر عثمان الجیلانی اور شیخ عبد الماجد الزندانی نے یمن کے شہر صنعاء میں کیا۔ شیخ عبد الماجد الزندانی نے اپنے گھر میں دمچی کی 5 ہڈیوں کو گیس گن کے ذریعے پتھروں کے اوپر 10 منٹ تک اس قدر جلایا کہ وہ آگ کا انگارہ بن گئیں، اور جب ٹھنڈی ہوئیں تو بالکل سیاہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ان جل کر کوئلہ بن جانے والی ہڈیوں کو ایک جراثیم سے پاک صندوق کے اندر محفوظ کیا اور صنعاء شہر کی سب سے بہترین لیبارٹری الاولقائی لیبارٹری میں تجزیے کے لیے لے گئے۔ ڈاکٹر الاولاقی صنعاء یونیورسٹی میں نسیجوں اور بافتوں کے خوردبینی مطالعہ یعنی ہسٹالوجی اور علم تشریح الامراض پیتھالوجی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے ان ٹکڑوں کا تجزیہ کرنے کے بعد کہا کہ اس قدر جلنے کے باوجود دمچی ہڈیوں کی بافتوں کے خلیے بالکل متاثر نہیں ہوئے ہیں اور وہ سلامت ہیں، صرف چربیلی بافتوں والے پٹھے اور ہڈیوں کا گودا متاثر ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جدید سائنس نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس پر تصدیق کی مہر ثبت کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور اس میں اہل عقل و خرد کے لیے غور و فکر کا ایک واضح پیغام بھی موجود ہے۔